ٹی وی اب دیکھا جاتا ہے. سر کتنے لوگوں کے گھر ٹی وی نہیں ہے, لوگوں نے ٹی وی جو ہے ڈسپلے نکال دیا. تو اس کی وجہ یہ کہ میڈیا بھی چینج ہو گیا ہے. جو اس میں ایک اوریجنل انداز میں ارننگ ہوتی تھی یا کمرشل جس ریٹ پر آتے تھے, مجھے خیر یہ معاشی طور پر اتنی چیزوں کا نہیں پتا, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اب وہ اس انداز میں ارننگ نہیں ہو رہی. تو ایک یہ وجہ بھی ہے. تو اب جب میڈیم چینج ہوا ہے تو یہاں پہ کام کرنے والے جرنلسٹ ہیں, ان کو اپنے آپ کو بھی اپ گریڈ کرنا ہوگا. اگر آپ سیٹلائٹ چینل پہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں پچھلے 10 سال سے 20 سال سے, تو اب آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے, ریئلائز کر لینا چاہیے کہ یہ سیٹلائٹ چینل اب سوشل میڈیا کا دور ہے نا. اب آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو آزمانا نہیں ہوگا, آپ کو سیکھنا پڑے گا. اگر آپ کو اپنے آپ کو انڈسٹری میں رکھنا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا کو سیکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. اچھا سر, یہ معلومات کے طور پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو لوگ نئے بچے جو یہ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ میڈیا میں ایک جو نیا اینکر آتا ہے, مطلب نیوز اینکر جو نیا ہے, اس کی سیلری وغیرہ کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیے سیلری کسی کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم آؤ کام کرو, میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے دوں گا یا 5 لاکھ دے دوں گا. 2 لاکھ بھی ہوتی ہے, 5 لاکھ نہیں. نیو بچہ آ رہا ہے اس کے لیے پوچھ. نیو تو دیکھیں کسی کو بھی کبھی 2 لاکھ نہیں ملتی, 2.5 لاکھ نہیں ملتی. صحیح. وہ جب آپ نئے آتے تو آپ ایک انٹرنشپ پر آتے ہیں, آپ 3 مہینے یا 6 مہینے کی انٹرنشپ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے, آپ کے اندر ایسا کیا ہے کہ آپ سے نیوز پڑھوائی جائے یا آپ سے پروگرام کروایا جائے. تو پھر آپ میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو شارٹ لسٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فرض کریں کہ آپ انٹرنشپ میں آئے تھے, بہت تھوڑے پیسوں میں آئے تھے. اس کے بعد جب آپ کو انہوں نے جاب آفر کی تو فرض کریں آپ کو 40,000 45,000 میں رکھ لیا انہوں نے. سر 40-45,000 ملتے ہیں ایک نئے اینکر کو. میں کہہ رہا ہوں نا, آپ نے انٹرنشپ کی, آپ کو شارٹ لسٹ کر لیا, آپ کو کام آ گیا, آپ ان کے لیے کارآمد ہو گئے, تو مطلب اتنے پیسے مل جاتے ہیں. اچھا 25-30 سے لے کر 40-45 تک. یہ تو آج کل تو یہ گورنمنٹ کے ویج میں دیکھا جائے تو 43,000 روپے چھوٹی سیلری ہے نا, منیمم ہے نا. 50,000 مختص کی. ہاں منیمم ہے نا, 45 اور 47 یا 50,000 اسی طرح سے. تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. تو پیسے دیکھیں انسان اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے ارن کرتا ہے. لیکن سر جب پیسے نہیں ملیں گے تو ایکسپیرینس کا کیا کرے گا؟ پیسے نہیں مل رہے, کیوں نہیں مل رہے کہ چینلز کما نہیں رہے. مالکان کے پاس آپ جاتے ہیں, اکاؤنٹس آفس میں جب آپ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ارننگ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو لوگ چینلز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کمانا ہی نہیں آتا. شاید آج بھی سیٹلائٹ چینلز چل رہے ہیں نا کچھ, تو وہ لاس میں تو نہیں چل رہے. وہ اگر اس طرف لاس کر رہے ہیں تو وہ دوسری طرف سے کما رہے ہیں. تو بہت سارے چینلز نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ایکٹیو کیا ہے, وہ وہاں سے ارن کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آج کے دور میں پاکستان کی نیوز انڈسٹری کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ نیوز انڈسٹری کو چیلنجز درپیش ہیں. اور نیوز میں جس طرح سے جرنلزم ہوا کرتا تھا پاکستان میں, اب اس طرح سے نہیں ہے. بہت ساری چیزیں کنٹرول ہیں. میڈیا ہاؤسز میں ہر ہاؤس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, اس پالیسی کے اوپر خبریں چلائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. مختلف چینلز کو مختلف انداز سے خبریں پیش کرنی ہوتی ہیں. اس میں آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کا فائنینسر کون ہے. بہت سارے پولیٹیشنز نے چینلز خریدے ہیں, ان کے فرنٹ مین الگ ہیں, پیچھے سے ان کو کوئی اور کنٹرول کرتا ہے. بہت سارے چینلز کے پاس جو ہے وہ زمانے کو دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں ان کے مالکان, کہ آج ان کی حکومت ہے, کل ان کی حکومت ہے. تو جب آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں تو وہ اصل میں جرنلزم تو نہیں ہو رہا ہوتا. سر پسند ناپسند ہوتی ہے؟ پسند ناپسند کی لیول پر ہوتی ہے. اگر آپ کسی چینل کے مالک کے بیٹے ہیں اور آپ